جو دنیا میں نماز ادا کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، تو نماز کی شکل قیامت کے دن خوبصورت ترین دوشیزہ خاتون کے ساتھ ہوگی. جو آدمی کا دل بہلائے گی، نمازی کا دل بہلائے گی. روز معاشر جب قبروں سے اٹھیں گے، تنے تنہا اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا، فزع اکبر ہوگی، دنیا کی کوئی چیز سلامت نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے ایک شخص قبر سے اٹھے گا تو اس کے قبر پر ایک خوبصورت دوشیزہ پہلے سے موجود ہوگی جس سے خوشبوئیں مہک رہی ہوں. یہ قبر سے نکلتے ہی اس کو دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا، خوش بھی ہو جائے گا. اکیلا آدمی اس کو رفاقت مل گئی، ڈرا ہوا آدمی اس کو تسلی دینے والی ایک جان مل گئی، ایک شخصیت مل گئی، وحشت میں رفاقت میسر آ گئی، خلوتوں میں جنت میسر آ گئی. وہ دیکھ کر حیران ہوگا اور اسے پوچھے گا تو کتنی خوبصورت ہے، تیری شکل کیسی شکل ہے، بتا تو کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کہے گی میں تیری نماز ہوں. دنیا میں جو تو نماز پڑھتا تھا، آج اللہ نے مجھے تیری دوستی، رفاقت، تیرا دل بہلانے، تیرا دل لگانے کے لیے مجھے یہاں بھیج دیا ہے کہ یہ قبر سے اٹھ رہا ہے، نمازی ہے، گھبرائے نہیں، نمازی ہے، پریشان نہ ہو، نمازی ہے، ڈر نہ جائے، نمازی ہے، لوگ پسینے میں شرابور ہیں اور یہ اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھے. مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیج دیا تو نماز پہنچ جائے گی قبر. نماز کی ایک شکل میں نے گزشتہ سے ویوستھا جو میں یہاں عرض کیا تھا، یہ جو مال جس کی زکات ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن کی بھی شکل ہوگی، اس مال کی بھی شکل ہوگی، اور حدیث میں اس کی شکل بتائی گئی. من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاتہ، پھر اس نے اس مال کی زکات نہیں دی، کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن اس مال کو تبدیل فرما دیں گے ایک خطرناک زہریلے سانپ کی شکل میں. اور یہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، فَيَأْخُذُ بِاللَّازِمَتَيْنِ، یہاں سے پکڑ کر، بازو سے پکڑ کر کھینچے گا، وَيَقُولُ أَنَا مَالُكَ وَأَنَا كَنْزُكَ، اور یہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیری چابی ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرے کون ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرے ڈالر ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرے ریال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرے درہم ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرے پیسے ہوں. تو دیکھو یہ برائی اس کی بھی ایک شکل ہے. نماز ایک اچھائی، اس کی بھی ایک شکل. علم کی بھی ایک شکل ہے، علم کی شکل دودھ کے ساتھ ہے. دین کی بھی ایک شکل ہوگی اور دین کی شکل لباس کے ساتھ ہے، کرتے کے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حضور نے فرمایا عمر میں نے خواب دیکھا کہ تو نے کرتا پہنا ہوا ہے اور بڑا لمبا کرتا پہنا ہوا ہے. میں نے اس کی تعبیر دین کے ساتھ دی، تیرا دین مکمل ہے. اللہ
اللہ نے تجھے مکمل دین عطا کیا. تو میرے عزیزوں روزے کے بھی قیامت کے دن ایک شکل ہوگی اور قرآن کریم کی تلاوت کی بھی قیامت کے دن ایک شکل ہوگی اور یہ روزہ بھی قیامت کے دن بولے گا اور قرآن بھی بولے گا اور روزہ کہے گا الہ العالمین 16 گھنٹے تک 15 گھنٹے تک میں نے اس میں کھانا بند کیا تھا پینا بند کیا تھا خواہشات کو بند کیا تھا زبان کو کنٹرول کیا تھا اس کی آنکھوں کو کانوں کو کنٹرول کیا تھا میرے مولا میری سفارش قبول کر اس کو جنت میں بھیج دے اور قرآن کہے گا الہ العالمین میں نے رات کو اس کی نیند سے اس کو روکا تھا یہ کھڑے ہو کر مجھے پڑھتا رہا تراویح میں مجھے سنتا رہا تہجد میں مجھے پڑھتا رہا جس کی وجہ سے اس کی نیند نہیں مکمل ہوئی نیند نہیں پوری ہوئی مجھے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کو جنت عطا فرما حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فیشفعان اللہ روزے کی سفارش کو قبول کریں گے اللہ قرآن کی تلاوت کی سفارش کو قبول کریں گے اور یہ روزے دار اور قرآن پڑھنے والا جنت میں چلا جائے گا اللہ اس کو جنت عطا فرما اور روزے کا ذکر بھی ہے قرآن کا ذکر بھی ہے اور قرآن کا نزول روزے کے ساتھ ہے رمضان میں ہے تو قرآن کا اور روزے کا قرآن کا اور رمضان کا ایک تعلق ہے بس 2-4 منٹ کے تعلق عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں وہ تعلق کیا ہے پہلا تعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان میں بھی ہیں روزے قرآن میں بھی ہیں روزے میں بھی ہیں قرآن میں بھی ہیں یہ کچھ چیزیں مشترک ہیں قرآن میں اور روزے میں پہلی چیز روزے کا سب سے بڑا نفع تقویٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تم پہ روزے فرض ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے تم متقی بن جاؤ روزہ تقوی کو پیدا
کر رہے ہو اور وہ جواب دے رہا ہے، لیکن میں اور آپ نہیں سن رہے، لیکن جواب آ رہا ہے اور وہ جواب اللہ کے فرشتے سن رہے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ میں اس پر احادیث ذکر کرتا کہ آدمی کیا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کا کیا جواب آتا ہے، باقاعدہ جواب آتا ہے۔ بھائی تو دیکھو، روزے سے قرب خدا ملا، قرآن سے بھی اللہ کا قرب ملا، روزے سے اللہ کا تعلق ملا، قرآن سے بھی اللہ کا تعلق ملا، روزے کے ساتھ اللہ کی رضا ملی، قرآن کے ساتھ بھی اللہ کی رضا ملی، روزے کے ساتھ تمہیں روحانی ترقی ملی، قرآن کے ساتھ بھی تمہیں روحانی ترقی ملی، روزے کے ساتھ تمہیں سفارش ملی، قرآن سے بھی تمہیں سفارش ملی، روزے کے ساتھ تمہیں جنت ملی اور قرآن کے ساتھ بھی تمہیں جنت ملی۔ یہ قرآن اور رمضان کا جوڑ ہے۔ دوسری بات اور آخری بات، رمضان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ یہ رمضان کیا ہے؟ ہدی للناس ایک، وبینات من الہدی دو، والفرقان تین صفات رمضان کے لکھے۔ رمضان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ رمضان کی صفات بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کی صفات بھی ہو سکتی ہیں۔ رمضان ہدایت کا ذریعہ، رمضان بینات اور کھلے اور واضح دلائل کا نام ہے، اور رمضان حق اور باطل کو جدا کرنے کا نام ہے۔ اس لیے جس دن غزوہ بدر ہوا وہ رمضان کا دن تھا، اور قرآن نے کہا یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان، وہ دن فرقان کا دن تھا، حق اور باطل کو جدا کرنے والا تھا۔ تو رمضان ہدایت ہے، روزہ ہدایت ہے، اور قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں فرمایا ھدی للمتقین اور دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس۔ جیسے رمضان ہدایت کا ذریعہ ہے، ایسے قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ رمضان بھی ہدایت کا ذریعہ اور قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ۔ اس لیے رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا جوڑ ہے کہ رمضان قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن رمضان کے ساتھ ہے، اللہ کا کلام روزے کے ساتھ ہے اور روزہ اللہ کے کلام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، اللہ نے روزے رکھوائے، 40 روزے رکھے موسیٰ علیہ السلام نے، بھی تورات ملی 40 روزے۔ لو جی روزے رکھے تو تورات مل گئی، اور حضور کو بھی اللہ نے رمضان میں قرآن دیا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو قرآن کی بہار آ جاتی ہے، ہر طرف قرآن کی تلاوت کی گونج ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا میں کون سا ایسا خطہ ہے، کون سا ایسا ملک ہے، اور ملک کا کون سا ایسا حصہ ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا ہے؟ گونج ہر طرف قرآن، ایک مسجد میں کئی ختم ہو گئے۔ ہمارے یہاں ایک دفعہ میں نے گنا جو بچے اور بچیاں یہاں قرآن کریم سناتی ہیں رات کو، ایک دفعہ میں نے گنا تھا ان کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ ہر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور یہ خصوصیت رمضان ہے۔ اور پھر رمضان میں کتنی جگہ ہم قرآن کا درس سن رہے ہیں، رمضان میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، رمضان میں دورہ تفسیر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جب رمضان اور روزہ
جہاں ہم روزوں